اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے احسان کو جتلانا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، مشکل وقت میں کام آتے ہیں، لیکن انجانے میں ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ غلطی نہ صرف ہماری اس نیکی کو برباد کر دیتی ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقہ اور خیرات کو احسان جتلا کر، دوسروں کو ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ یقیناً جب ہم کسی آدمی کی، کسی انسان کی مدد کرتے ہیں تو وہ اس وقت مجبور ہوتا ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لمحے ہے جب ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اور پھر کسی دوسرے موقع پر جب تھوڑی سی ہمارے اس کے درمیان خدا نخواستہ کبھی تلخی، انبن یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو پھر ہم اسے وہ احسان جتلاتے ہیں، فلاں موقع پر میں نے آپ پر یہ احسان کیا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی فرضی اور نفلی عبادت یا فرضی اور نفلی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، ان میں ایک احسان جتلانے والا ہے۔ ہم احسان جتلا کر اپنے اس نیکی کو بھی برباد کرتے ہیں اور الٹا اپنے کھاتے میں گناہ ڈال لیتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے جب کسی مجبور کی مدد کر دی ہے، تو ہمیں تو یہ خوشی ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں۔ کہیں اللہ نے ہمیں یہ نہیں ایسا نہیں بنا دیا کہ ہم کسی کے ساتھ، کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں، کسی سے مدد چاہیں۔ اللہ نے کا یہ احسان ہے کہ وہ ضرورت مند آپ کے دروازے پہ بھیجتا ہے، تو یہ تو ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی، بھلائی، نیکی کر دیں تو اس کو بھول جائیں اور دل میں اس کا بدلہ کی خواہش نہ رکھیں کہ ریوارڈ میں، بدلے میں، کہ یہ انسان بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یہ میرے کام آئے گا، مشکل میں میری مدد کرے گا، یہ قطعاً نیت نہ رکھیے گا۔ صرف اور صرف اللہ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے مجبوروں کی، غرباء کی، ضرورت مندوں کی ہر طرح کی مدد کریں، اور پھر اس احسان کو مت جتلائیے، اس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حوصلہ عزم اور استقلال نصیب فرمائے کہ ہم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جب کسی پر احسان کر دیں تو پھر اس کو بھول جائیں، اور اس کا بدلہ صرف اور صرف قیامت کے دن اللہ سے توقع رکھیں کہ اللہ ہمیں بدلہ دیں گے، اس انسان سے بدلے کی توقع نہ رکھیے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں احسان کر کے جتلانے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔